अस्सलाम वालेकुम। वीकेंड विद फायजा के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी होस्ट फायजा बुखारी। व्यूअर्स, किसी भी मुल्क की तरक्की का इन्हिसार उसकी मईशत पर होता है और पाकिस्तान की मईशत की तामीर और तरक्की का जो किरदार होते हैं वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ होते हैं। इसीलिए आज हम आपकी मुलाकात लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के प्रेसिडेंट से करवाने जा रहे हैं। काशिफ अनवर साहब हमारे आज के मेहमान हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो आपका बेहद शुक्रिया, आपने मेरे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। मेहरबानी। अच्छा सर, वैसे तो मैं जो इस वक्त मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल है और पाकिस्तान की जो मईशत की सूरत हाल है हम उस पर बात करेंगे आगे चल के, लेकिन क्योंकि मेरे प्रोग्राम का फॉर्मेट कुछ इस किस्म का होता है, जो भी गेस्ट होते हैं मेरे लिए सेलिब्रिटी मौजूद होते हैं, तो मैं उनसे उनके थोड़े बचपन की जो यादें हैं वो भी पूछती हूँ। तो आप मुझे बताएं आपका बचपन कैसा था और काशिफ अनवर से लेके इस लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ के प्रेसिडेंट बनने तक का जो सफ़र था ये कितना मुश्किल या कितना आसान था? अल्हम्दुलिल्लाह बचपन बहुत अच्छा था और सफ़र बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। और जहाँ तक आपके लिए भी मुश्किल था जो कि आपकी फैमिली पूरी की पूरी इसी में थी। देखें, मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला जब आपको सिखाता है तो वो थोड़े से इम्तिहान में डालता है। हम आजमाइश के काबिल नहीं हैं और आजमाइश हम दे भी नहीं सकते, लेकिन वो इम्तिहान ज़रूर लेता है आपको अगली पोस्ट पे पहुंचाने के लिए। और सोना भी कुंदन तब बनता है जब वो भट्टी के अंदर पकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह माय मदर, मैं जो यहाँ पर भी हूँ अपनी वालदा की वजह से हूँ और मेरी वालदा ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। मेरे वालिद फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं और मैंने सियासत में उन्होंने मुझे बहुत सिखाया, मैंने उनसे सियासत में बहुत सीखा। तो सियासत में आप उनको फॉलो करते हैं? मैं सियासत पे फॉलो करता हूँ और बाकी ट्रेडिशंस में और बाकी तमाम चीज़ों में मैं अपनी वालदा को फॉलो करता हूँ। और मैं यहाँ पर, जैसा मैंने कहा, मैं अपनी वालदा की वजह से हूँ। मेरी वालदा मेरी आज भी तमाम राइटिंग्स को पढ़ती हैं, मेरे तमाम इंटरव्यूज़ को सुनती हैं, माशाल्लाह। मेरे मेरे तमाम इंटरव्यूज़ में से गलती भी निकालती हैं और वो कहती हैं कि फ़लाँ जगह पे तुम्हारा टेम्पो ऊंचा हो गया, फ़लाँ जगह पे तुमने थोड़ी सी तेज़ बात कर दी, अगली दफ़ा एहतियात करना। तो मैं समझता हूँ कि मेरे यहाँ पर होने के पीछे मेरी आपकी टीचर, आपकी मेंटोर, आपकी अम्मा। माय मेंटोर इज़ माय मदर। लेकिन अब्बा को आप ये क्रेडिट नहीं देंगे? अब्बा से मैंने सियासत सीखी है बिकॉज ही इज़ अ पॉलिटिशियन। देखें, ही इज़ अ पॉलिटिशियन और देखें जब वो पॉलिटिशियन है, मेरे वालिद फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, फिर वो प्रेशर्स भी आ जाते हैं, अल्टीमेटली उन्हें ग्रुप्स को भी लेके साथ चलना होता है। देखें, मैं बेटा हूँ तो वो मेरे लीडर भी तो है ना, तो लीडर है, लेकिन फिर आप उनके बेटे भी तो है ना। वो जैसे आपने कहा, एक तो लीडर है वो आपके, लेकिन आपके बेटे भी, आप उनके बेटे हैं, तो डबल रिश्ते हो गए आप लोगों के। मतलब आप उनको अगर अपना उस्ताद बना लेते तो ज़्यादा अच्छा नहीं था? देखें, अल्लाह ताला की बहुत करम नवाजी है और उसके हबीब की बहुत करम नवाजी है कि वो मुझे दूसरों की गलतियों से सिखा देते हैं और वो मुझे खुद गलती का मौका नहीं जी, होती हैं गलतियां, वो छोटी छोटी गलतियां करवा के मुझे बहुत बड़ी गलती से बचा देते हैं। और मैं नॉर्मली एक बात ये भी कहता हूँ कि छोटी छोटी गलतियां अल्लाह ताला आपसे बड़ी गलतियों से बचने और बचाने के लिए करता है। तो वो अल्लाह का बहुत करम है कि मुझसे कोई बहुत बड़े ब्लंडर्स वो नहीं कराता, लेकिन जो भी गलती कराता है उसका मुस्तकबिल में मुझे फ़ायदा होता है। और एक और बात है, मैं उस पर तवक्कल बहुत करता हूँ कि मेरी हर अच्छाई, बुराई, कामयाबी, नाकामी उसकी वजह से है। हत्ता कि मैं कहता हूँ मेरी बादशाहत भी उसने मुझे दिया। अगर वो कल चाहेगा कि मेरी बादशाहत नहीं वो देना चाहता तो लब्बैक है। लेकिन वो बादशाहत और वो जो कामयाबी होती है वो तो बेशक उसी की देन होती है, लेकिन इंसान की अब वो जो नाकामी होती है उसमें कहीं ना कहीं हमारा अपना रोल होता है। अल्टीमेटली देखें, फिर हर चीज़ अगर आप ये समझ लें कि अल्लाह की तरफ से है और इसमें आपके लिए बेहतरी है तो उसमें बेहतरी होती है। और देखिए, नाकामी क्या होती है? क्या है नाकामी? कि मैं एक जगह मैं प्रेसिडेंट ना बनता तो क्या मेरी नाकामी थी? मेरे नसीब में नहीं था। जो लाइन में थे मेरे साथ प्रेसिडेंट बनने के लिए, क्या वो नाकाम हो गए? उनके नसीब में नहीं था। ये तो अब आपने सोचना है ना। ये सोच की जो बात है ना, ये बड़ी बात है। मैं कभी भी ग्लास को आधा खाली नहीं कहता, मैं ग्लास को हमेशा आधा भरा हुआ कहता हूँ। मेरी जब दादी और दादा का इंतकाल हुआ तो हमारी फैमिली के बड़ों ने कहा कि यूनिवर्सिटीज़ ख़त्म हो गई। अच्छा सर, तो आप
کی تو مطلب جو پوسٹ ہے ماشاءاللہ پہلے بھی یقیناً آپ کی لائف تھرو آؤٹ ہی بڑے آپ بزی رہتے ہوں گے، لیکن ابھی جس طرح سے میں نے دیکھا کہ میٹنگز اور کالز تو سر اس میں آپ اپنی فیملی کو کیسے ٹائم دے دیتے ہیں؟ الٹیمیٹلی آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. پھر اسپیشل تھینکس ٹو مائی پیرنٹس، مائی وائف، مائی کڈس. میں ٹائم نہیں دے پاتا، اور جب میں جاتا ہوں یہاں سے تو بہت تھک جاتا ہوں. لیکن اگین گھر والوں کو سمجھنا پڑتا ہے، اور اگر وہ نہ سمجھیں تو گلے پھر شکوے نہیں کرتی آپ کی وائف؟ نہیں یوز ٹو ہو گئی ہیں؟ نہیں یوز ٹو بھی نہیں ہوئی کبھی. اور دیکھیں گلا شکوہ تو آپ اپنے سے ہی کرتے ہیں نا، آپ کسی راہ گزر سے تو شکوہ نہیں کرتے. لیکن دے آر ویری کمپرومائزنگ، دے آر مائی فیملی از ویری کمپرومائزنگ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا سر، آپ یہاں تک پہنچ گئے اتنے بڑے مقام تک، تو کوئی ایسی خواہش ہے جو ابھی تک پوری نہ ہوئی اور آپ اس کو بھی اچیو کرنا چاہتے ہو، کہ کوئی گول آپ نے مائنڈ میں رکھا؟ پریزیڈنٹ آف پاکستان بننا چاہتا ہوں انشاءاللہ. ارے واہ، یہ تو سر میں پرائم منسٹر بننا چاہتی ہوں. چلیں یہ بھی اچھی بات ہے. سر پھر اس کا مطلب ہے کہ عملی طور پر سیاست میں آپ آنے والے ہیں؟ دیکھیں جو اللہ کو منظور خواہش ادھر سے ہے. تو آپ نے پھر، کیونکہ اگر چیمبر آف کامرس کی بات کریں تو آپ نے خاصی سیاست سیکھ لیا. جی خاصی سیاست سیکھ لی، اور ٹرینڈ ہو گئے آپ. چیمبر میں پریزیڈنٹ سے بڑا عہدہ اور کوئی نہیں ہے ماشاءاللہ، بالکل وہ آپ کے پاس ہے. تو پھر آگے اگر اللہ تعالیٰ دیکھیں میری اماں کیا کہتی ہیں، میری اماں کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ زیادہ مانگنا چاہیے. تو میں نے بھی زیادہ مانگا ہے نا. میں پریزیڈنٹ آف لاہور چیمبر کے بعد میں نے پریزیڈنٹ آف فیڈریشن نہیں مانگا، ڈائریکٹ ہی میں نے پریزیڈنٹ آف پاکستان مانگا ہے. واہ واہ. تو انشاءاللہ پریزیڈنٹ آف فیڈریشن بھی بنیں گے انشاءاللہ، باقی بھی سینیٹر بھی بنیں گے انشاءاللہ. ویورز آپ دیکھ لیں بس کاشف صاحب کی پلاننگ، میں نے تو سمجھ گئی ہوں. اچھا سر، تو ویسے اگر سیاست میں آتے ہیں تو کون سی پارٹی جوائن کریں گے؟ دیکھیں میں اس کو تو پتہ چل گیا سر آپ نے سیاست میں تو آنا ہے. میں کسی پارٹی کو تو دیکھیں بعد میں کیا کرتے ہیں، لیکن میں شاید سیاست میں اس لیے کامیاب نہیں ہو سکوں گا کیونکہ میں سچ بول دیتا ہوں، میں حق کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں. میں بند لائٹ کو بند کہتا ہوں اور جلتی لائٹ کو جلتی ہوئی کہتا ہوں. سر اتنے عرصے سے چیمبر کی سیاست کرتے ہونے کے باوجود بھی آپ سچ بولتے ہیں؟ بھی میں سچ بولتا ہوں، اور میں کہہ دیتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے، اور میں غلط بات کو نہیں سپورٹ کرتا، صحیح بات کو الحمدللہ سپورٹ کرتا ہوں. اور یہ میری یہ اللہ تعالیٰ چونکہ نوازتا ہے، اور جو میں یہاں پر بھی پہنچا ہوں اس کو پتہ نہیں میری کون سی ادا پسند آئی ہے. سر یہ اچھی اور سچی باتیں آپ کی پسند آئی نا، تو پھر اگر آپ یہاں پہ ماشاءاللہ کامیاب ہو سکتے ہیں تو پاکستانی سیاست بالکل ہو سکتے ہیں الحمدللہ. سر ویسے کوئی پارٹی تو آپ کے مائنڈ میں ہوگی نا؟ جو دیکھیں میں جون سی پارٹی کا مشن ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ ہوں، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، چاہے وہ مسلم لیگ ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی ہے. جو بات ٹھیک کر رہا ہے اس کا وہ پوائنٹ ٹھیک ہے. یہ نہیں دیکھیں اگر میں اس وقت بات کروں کہ کیا کسی پارٹی کے پاس اس وقت کوئی ہمارے پاس مینیفیسٹو ہے چارٹر آف اکانومی کا، نہیں ہے. کس پارٹی کو سپورٹ کروں، کون سی پارٹی آپ کو؟ لیکن ہم نے کیا کیا، ہم نے اس وقت لاہور چیمبر کی طرف سے اپنی تمام پارٹیز کو لیٹرز لکھے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہم نے اکانومی کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، آپ کا کیا مینیفیسٹو ہے، ہمارے جو ایشوز ہیں آپ اس کو کیسے ریزالو کریں گے. تو جو صحیح کہے جواب آیا آپ کو؟ ہمیں ایک پارٹی کی طرف سے جواب آیا ہے، باقیوں کو ہم نے کہا ہے کہ آپ ہم نے دوبارہ انہیں یاد دہانی کرائی ہے کہ آپ ہمیں لکھیں کہ آپ کے کیا مینیفیسٹوز ہیں، آپ کیسے ہمارے ملک کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمارے ملک کو اس وقت کیسے مشکل سے نکالیں گے، آپ کے پلانز کیا ہیں. ہمیں ابھی باقیوں کے نہیں آئے. چلیے سر دعا گو ہیں اور امید کرتے ہیں کہ باقی سب کے بھی اللہ کرے کہ آ جائیں انشاءاللہ. اچھا سر، چیمبر آف کامرس یا جو اور فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی کیا ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کو اس جنجال سے نکالیں، اور آپ ان کو اس جنجال سے نکالنے کے لیے کیا حکومت کو کوئی سجیشنز دے رہے ہیں، اور اگر دے رہے ہیں تو حکومت اس کو ٹیک اپ کر رہی ہے یا نہیں؟ دیکھیں سب سے پہلی ذمہ داری تو جتنے بھی چیمبرز ہیں، ایسوسیشنز ہیں، ان کی یہ ہے کہ دے آر اے باڈی بٹوین دا اسٹیک ہولڈرز اینڈ دا اسٹیٹ. انہوں نے آواز کو، پرابلمس کو، ایشوز کو، ریکمنڈیشنز کو اسٹیٹ تک پہنچانا ہے، ریلیٹڈ ڈپارٹمنٹس تک پہنچانا ہے، اور وہ ہم کر رہے ہیں، ہم آواز اٹھا رہے ہیں. اور اس وقت جو وقت کی آواز ہے وہ یہی ہے کہ ہم تمام اپوزیشنز کو، تمام گورنمنٹس کو، کیونکہ ہر صوبے میں گورنمنٹ بھی فرق ہے، اپوزیشن بھی فرق ہے، اسی لیے میں نے گورنمنٹس اور اپوزیشنز کہا ہے پاکستان میں کہ تمام اپوزیشنز اور تمام گورنمنٹس کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ چارٹر آف اکانومی کو سائن کریں، چارٹر آف انڈرسٹینڈنگ کو سائن کریں. کیا آپ لوگ بھی ایک پیج پہ ہیں پاکستان کے لیے؟ ہم تو ہیں.
ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی کرے, ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ایشین ٹائگر بنے, ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر انڈسٹری لگنی چاہیے. آپ لوگ چاہتے ہیں؟ آپ لوگ تو پہلے اپنی انڈرسٹینڈنگ دینا. جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں, کیا صرف آپ نے باریاں لینی ہیں؟ آپ نے ملک کا نہیں سوچنا, خدا را ملک کا سوچیں. اب ہم ملک اس لہج پہ آ چکا ہے کہ ملک کا سوچنا ہوگا. اور میں آپ کے پروگرام کے توسط سے بھی کہتا ہوں, کیونکہ میں بار بار یہ بیان دے رہا ہوں, اور یہ صرف میرا بیان نہیں ہے, یہ پاکستان کی تمام چیمبرز کا بیان ہے, ول بائیکاٹ دا الیکشنز اگر آپ چارٹر آف اکانومی سائن نہیں کریں گے. اب تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پیج پہ بیٹھ کے چارٹر آف اکانومی, چارٹر آف انڈرسٹینڈنگ سائن کرنا ہوگا پاکستان کی بقا کے لیے. اس کے بعد پھر آپ کل الیکشن کرا لیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم الیکشن نہیں ہونے دیں گے. آپ لوگ بائیکاٹ کریں گے؟ نہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پرسوں اناؤنس کر دیں, لیکن کل چارٹر آف اکانومی سائن کر لیں. دیکھیں, ہمیں اس وقت پاکستانیوں کو یہ آواز اٹھانی ہوگی اپنے ملک کے لیے, خود سے بالکل نکلنا پڑے گا, ورنہ تو اور دیکھیں ایک اور بہت ضروری بات ہے. لگتا تو نہیں ہے کہ یہ لوگ سائن کریں گے. دیکھیں, ہمارا مؤذن کا کام ہوتا ہے اذان دینا, مؤذن کا کام نماز پڑھوانا نہیں ہوتا. ہم نے آواز اٹھائی, یس وی آر اسٹیک ہولڈرز, ہم نے آواز اٹھائی ہے. میرے 32,000 ممبرز ہیں لاہور چیمبر کے. اب اور پاکستان کے جتنے بھی چیمبر آف کامرس ہیں, یہ سارے کے سارے آپ لوگ ایک پیج پہ. راولپنڈی چیمبرز میں کنونشن ہوا تھا پچھلے ماہ, وہاں پر ہم نے یہ یونینیمسلی ڈیسائیڈ کیا کہ انہیں اب چارٹر آف اکانومی سائن کرنا ہوگا, انہیں ہمیں پروپوز کرنا ہوگا, انہیں ہمیں بتانا ہوگا کہ اب سب یہ ایک پیج کے اوپر ہیں. دیکھیں, مجھے پتہ ہے اٹ از ناٹ پاسبل, یہ ایک دن میں امپلیمنٹ نہیں ہوگا. اگر چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہو سکتا ہے, اگر 73 کا آئین بن سکتا ہے, تو چارٹر آف ہمارے لیے اکانومی کے لیے کیوں نہیں بن سکتا؟ انہیں سائن کرنا ہوگا. سر لیکن اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے نا, اس میں لگ رہا ہے کہ ان کے مفاد میں نہیں ہے, اس لیے وہ تو نہیں وہ کریں گے. دیکھیں, ہم بینگ اے پاکستانی, ہمیں اپنا چلیں, کل کو یہ تو نہیں کوئی کہے گا کہ ہمیں تو کسی نے بتایا نہیں. ہم نے تو بتایا کہ چارٹر آف اکانومی سائن, ہم نے تو آواز اٹھائی. دیکھیں, ہونا نہ ہونا اللہ کے اختیار ہے, ہمارا کام ہے آواز کو اٹھانا. اب اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہوں گے تو ہو جائے گا, اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے ہوں گے تو نہیں ہوگا. ہم آواز اٹھا رہے ہیں. اللہ تو بے شک چاہتا ہی اور بہتری ہی چاہتا ہے, لیکن یہ لوگ بھی تو چاہیں نا, اللہ کو ہدایت دے. انشاءاللہ آئی ایم ویری ہوپ فل کہ اگلے الیکشن سے پہلے اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہم چارٹر آف اکانومی سائن کرانے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. ویورز, کاشف انور صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, مگر یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ویکینڈ ود فائزہ بخاری. ہمارے آج کے مہمان ہیں لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے پریزیڈنٹ کاشف انور صاحب. اور اچھا سر, مہنگائی کے اس بڑھتے ہوئے طوفان کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے, اور اس کے جو ایفیکٹس عام عوام پہ, خاص طور پر جو ہمارا لوئر طبقہ اس پہ آ رہے ہیں, اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, کرنٹلی تو اسے بالکل بھی نہیں روکا جا سکتا. یس, یہ تب تک نہیں کم ہوگا جب تک آپ کے ملک کے اندر انڈسٹری نہیں لگے گی. یہ تب تک کم نہیں ہوگا جب تک آپ کی اسٹیٹ کے ایکسپینڈیچرز کم نہیں ہوں گے. یہ تب تک کم نہیں ہوگا جب تک آپ کی ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گی. یہ تب تک کم نہیں ہوگا جب تک آپ آلٹرنیٹ انرجی کی طرف نہیں جائیں گے. یہ تب تک کم نہیں ہوگا جب تک آپ واٹر کے ریزروائرز نہیں بنائیں گے. یہ تب تک کم نہیں ہوگا جب تک آپ ڈیمز نہیں بنائیں گے. ہم نے اس میں سے ابھی کچھ بھی نہیں کیا. 75 سال ہو گئے, ہم بس آنیاں جانیاں دیکھ رہے ہیں. جی, اپنی اپنی باریاں دیکھ رہے ہیں. نہیں, ناؤ یو ہیو. چلے ایک اور بات, نہیں بھی کرتے تو ہسٹری میں کاشف انور کا نام تو لکھا جائے گا کہ کاشف انور نے سب سے پہلے کہا تھا چارٹر آف اکانومی سائن کریں. اپنے حصے کا دیا تو میں نے اپنے حصے کا دیا جلایا. مجھے دیکھیں, میں نے آپ سے کیا کہا, مؤذن کا کام ہے اذان دینا. مؤذن کا کام نمازیوں کو کان سے پکڑ کے لا کر نماز پڑھوانا نہیں ہے. بالکل ٹھیک. میرا کام ہے یہ کہنا کہ اس وقت ملک مشکل میں ہے, ہمارے ساتھ تمام چیمبرز ہیں, تمام ایسوسیشنز ہیں, ہمارے ساتھ تمام پاکستانی ہیں. اب ہمیں اپنی آنکھیں کھولنی ہوں گی. اچھا سر, منی بجٹ جو ابھی حال ہی میں پیش ہوا, آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے, اور انٹرنیشنل آرڈرز پہ کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیں, پرائیورٹیز کو فکس کرنا چاہیے. اس وقت میری پرائیورٹی میرا ملک بچانا ہے. اس وقت میری پرائیورٹی ہے کہ اگر 9th ریویو ہمارا نہیں ہوتا آئی ایم ایف کے ساتھ تو وی ول بی ایٹ دا ورج آف کلیپس. اگر ہمارا 9th ریویو نہیں ہوتا تو ہمارے لونز ری شیڈیول نہیں ہوں گے. اگر ہمارا 9th ریویو نہیں ہوتا تو ہمارے دوست ممالک بھی ہمیں پیسے نہیں دیں گے. ہماری کٹی میں پیسے نہیں ہیں, ہمیں پیسے لینے ہیں. شارٹیسٹ
جو اس وقت پاکستان کو بچانے کا ایک حل ہے وہ یہی ہے کہ IMF کی بات مانی جائے. لیکن تو سر اس سے سارا بوجھ تو عوام پہ پڑ رہا ہے. میں وہی کہنے لگا ہوں کہ لیکن یہ اسٹیٹ کا بھی کام ہے کہ جب IMF کے ساتھ ہمارے ایگریمنٹس ہو جائیں تو ان جتنی پرائسز کو بڑھایا گیا ہے جب آپ بڑھا سکتے ہیں تو آپ کم بھی کر سکتے ہیں, پھر اس کو کم کیا جائے, اس پریشر کو ریلیز کیا جائے. اور دیکھیں ہمیں اپنی پالیسیز کو ٹھیک ہونا پڑے گا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہماری اس وقت پریورٹی ہے ایکسپورٹس کو بڑھانا. میں کیا کہتا ہوں, امپورٹ کو نہیں, امپورٹ کو ریڈیوس کرنا نمبر 2 ہے. میں کیا کہتا ہوں, امپورٹ کو ریڈیوس کرنا نمبر 1 پہ لے آؤ اور ایکسپورٹ کو بڑھانا نمبر 2 پہ لے آؤ. ہماری تمام پرائورٹیز ٹرکل ڈاؤن افیکٹ چینج ہو جائے گا. اب آپ کہیں گی وہ کیسے؟ جب ہم اپنی امپورٹ کو کم کریں گے تو امپورٹ کو کیسے کم کریں گے؟ یہاں لوکل انڈسٹری لگا کر, انڈسٹریلائزیشن دے کر. یہاں پر ہمیں پروڈکٹس بنانے پڑیں گے, یہاں پر اس سے لیبر آئے گی, یہاں پر اس سے روزگار ہوگا, یہاں پہ اس سے لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن بہتر ہوگی. ہمارا ملک جو ہے اس وقت ٹوٹلی امپورٹ بیسڈ کنٹری ہے. ڈیویلیویشن ان ممالک میں بہتر رہتی ہے جو ایکسپورٹ بیسڈ ہوتے ہیں. اگر ہم اپنی کرنسی کو ڈیویلیو کرتے ہیں تو ہماری تو امپورٹ مہنگی ہو جاتی ہے. بالکل. اب جب امپورٹ مہنگی ہوتی ہے تو اس سے انفلیشن اور بڑھتی ہے, انٹرسٹ ریٹ اور بڑھ گیا, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھ گیا. ہمارا $25 بلین کا فیول کا امپورٹ ہے. اب جب آپ اس کو پہلے $150 پہ کنورٹ کرتے تھے, اب آپ $250 پہ کنورٹ کرتے ہیں تو وہ تو آٹومیٹیکلی مہنگا ہو جائے گا. میں ذاتی طور پر اپنی کرنسی کی ڈیویلیویشن کے حق میں نہیں ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری دیکھیں ہم کرنسی کو ڈیویلیو کرتے ہیں ایکسپورٹرز کے لیے کہ ایکسپورٹ بڑھے گی. میں سوال ایکسپورٹرز اپنے پاکستانی ایکسپورٹر بھائیوں سے یہ کرتا ہوں کہ آپ کے پاس 3 سال کے سٹاکس ہیں پرانی قیمت پہ, اور کیا آپ پرانی قیمت پہ ہی مال بیچیں گے؟ کیا آپ نئی قیمت پہ مال نہیں بیچیں گے؟ کیا آپ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو اپنی فنش گڈ بنائیں گے اس کے اندر ایڈ نہیں کریں گے؟ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ذاتی مفادات سے نکل کے ہمیں اس وقت ملکی مفادات کی بات کرنی چاہیے, نیشن کی بات کرنی چاہیے. ہم آج بھی میری بات کر رہے ہیں, اپنی بات کر رہے ہیں. بھائی ہماری بات کرو, بھائی ہمارے پاکستان کی بات کرو, پاکستان کے عوام کی پاکستان کی عوام کی بات کرو. ہم نے اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ تو سو وی ہیو ٹو ورک الاٹ. اچھا سر, آپ نے ہماری کرنسی کی بات کی تو ایک اور سوال ہے کہ کیا ہم اپنے آپ کو ڈالر سے ڈسکنیکٹ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے دوسرے ملکوں میں دیکھا کہ انہوں نے اپنی کرنسی کو ڈالر یا پاؤنڈ سے ڈسکنیکٹ کیا اور چائنا یا دوسری کرنسیز کے ساتھ منسلک ہوئے. تو کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں, اور اگر ایسا کریں گے تو اس کے کیا اثرات؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس وقت کسی بھی ایسی کنڈیشن میں نہیں ہیں کہ ہم کوئی بہت بڑا فیصلہ کر سکیں. لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم اپنے ڈالر کے ریزروز کو ضرور امپروو کر سکتے ہیں. ہمیں ڈالرز چاہیے نا, ہمارے پاس ڈالرز ہونے چاہیے. وہ ہم کیسے امپروو؟ ہم ایسے امپروو کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جتنا بھی انڈکلیئرڈ فارن ریزروز ہیں ہم اس کی ایمنسٹی کیوں نہیں دیتے, ہم اس کی ڈکلیریشن کیوں نہیں دیتے. دیکھیں ہماری تجویز ہے, IMF مانتا ہے, FATF مانتا ہے یا نہیں مانتا, یہ اسٹیٹ کا مسئلہ ہے. اسٹیٹ اگر $1 بلین کے لیے ہماری تمام عوام کا جینا مشکل کر سکتی ہے, گلا گھونٹ سکتی ہے, تو IMF کو کنونس کیوں نہیں کر سکتی کہ $10-15 بلین آپ کے ریزروز کے اندر آ جائیں گے, وائٹ ہو جائیں گے. دس از دا رائٹ ٹائم فار اے جنرل ایمنسٹی. کیونکہ دیکھیں میں اس کی لاجک دیتا ہوں, میں اس کی لاجک یہ دیتا ہوں, آپ کے ڈپارٹمنٹس بہت انٹیگریٹ ہو گئے ہیں, ہم سے زیادہ ہمارے ڈپارٹمنٹس ایڈوانس ہو گئے ہیں. FBR, PRA, کسٹمز, ان سب کے پاس ہم سے زیادہ ہماری انفارمیشنز ہیں. تو ناؤ دس از دا رائٹ ٹائم کہ ایسے انڈکلیئرڈ ایسیٹس, کیپٹلز, ایکسپینڈیچرز, ان تمام کو اسٹیٹ بیچ میں لانے دے. آپ اسٹیٹ سوال یا اسٹیٹ کے نمائندے سوال یہ کرتے ہیں کہ جی پچھلی بھی ایسی ایمنسٹیز تھیں جو ناکام رہیں, عوام کو اویئرنیس نہیں تھی, ڈپارٹمنٹس اتنے اپ ڈیٹ نہیں تھے. اب بہت فرق ہے. دیکھیں اگر ہماری اکانومی اس وقت کیوں بیٹھ رہی ہے, ہمارا تمام پیسہ پراپرٹی میں چلا گیا. اب پراپرٹی میں جن کے پاس گیا وہ ڈکلیئرڈ پیسہ نہیں ہے. اب چونکہ وہ ڈکلیئرڈ پیسہ نہیں ہے تو اکانومی میں واپس نہیں آ رہا. اور جب تک آپ کا کنسٹرکشن سیکٹر نہیں چلے گا آپ کی اکانومی نہیں چلے گی. ہمارے 60 سے زیادہ انڈسٹریز کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ ہیں. جب آپ اپنے کنسٹرکشن سیکٹر کو چلا دیتے ہیں تو یہ تمام انڈسٹری چل پڑتی ہے. اب اس انڈسٹری کو چلانے کے لیے آپ کو لوکل دیکھیں ٹیکس کا آڈٹ کس کا ہوتا ہے,
पेनल्टीज किसको लगती हैं? हम साल के बाद क्या पढ़ते हैं? ऑडिट FBR ने खोल दिया, किसका? जो टैक्स नेट के अंदर है। खुदारा ऐसा ना करें, खुदारा हम ये नहीं कहते कि आप उनका ऑडिट खोलें जो टैक्स नेट के अंदर नहीं है, लेकिन कम अज़ कम जो लोग टैक्स नेट के अंदर हैं आप उन्हें फ़ायदा दें। मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से पूरे FBR से पूछता हूँ, मिनिस्ट्रीज से पूछता हूँ, टैक्स पेयर को एक फ़ायदा बता दें टैक्स नेट के अंदर आने का। एक फ़ायदा नहीं है, पेनल्टीज़ कम है। जो टैक्स पेयर है उस पे द रेशियो ऑफ पेनल्टीज़ कम है, जो नॉन टैक्स पेयर है उस पे रेशियो ऑफ जो पेनल्टीज़ हैं वो ज़्यादा हैं। फ़ायदा क्या है? आप मुझे फ़ायदा क्या देते हैं? क्या मुझे फ्री इलाज कराते हैं? क्या आप मुझे फ्री मेरे बच्चों को तालीम देते हैं? क्या आप मुझे एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देते हैं? क्या आप मुझे एक्स्ट्रा साफ़ पानी देते हैं? क्या आप मुझे एक्स्ट्रा बिजली देते हैं? क्या आप देखिए, अवाम को तो आप इस तरह से तंग कर रहे हैं कि अवाम अगर सोलर पे भी जा रही है तो आपने अवाम को पेनलाइज करना शुरू कर दिया है। आपको तो ये कहना चाहिए कि अवाम आपके हिस्से की इन्वेस्टमेंट खुद कर रही है अपनी जेब से, अपने घर के ऊपर सोलर के प्लांट्स लगा रही है, प्रोड्यूस करके किटी में स्टेट की दे रही है, तो आपको तो ऐसे को तमगा देना चाहिए। आप उसको पेनलाइज कर रहे हैं। तो हम देखें, लेकिन स्टिल इज नेवर लेट, इट इज नॉट लेट, सर समझ आ जाए, इट इज नॉट लेट। तो इंशाल्लाह देखें, अगर हम वाटर रिजर्वॉयर्स ही बना लेते हैं, हम डैम, हमारी गवर्नमेंट्स क्यों नहीं कंसेंसस करती काला बाग डैम के ऊपर? हमारी गवर्नमेंट्स क्यों नहीं कंसेंसस करती बाकी डैम्स के ऊपर? हम नहीं बचेंगे, हम नहीं बच सकते। स्टार्ट तो लेना, स्टार्ट लेने की जब बात। तक हमारे ये डैम्स, वाटर, देखें अभी $30 बिलियन का नुकसान हो गया। हम लोगों को जाकर ये बता रहे हैं कि हमारे मुल्क में जो सैलाब आया है वो हमारी वजह से नहीं आया, वो आपकी वजह से आया है, हमारी मदद करो, खुदा के लिए हमारी मदद करो। हम अपनी मदद खुद क्यों नहीं करते? बिल्कुल, हमें अपनी मदद से शुरू होना है, हमें अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करना है, हमें अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करना है। हम जैसी ना कोई मुल्क है, ना ही अल्लाह ताला ने किसी और मुल्क में ऐसी नेमतें दी हैं जैसे हमारे मुल्क में हैं, पर हमें उसकी कदर भी नहीं है और हमें उसका शुक्रगुजारी भी नहीं है। सर हमें इंशाल्लाह, हम लोगों आवाम को तो उसकी कदर है और हम चाहेंगे कि हमारे हुक्मरानों को भी उसकी कदर हो। व्यूअर्स, काशिफ अनवर साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, मगर यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं वीकेंड विद फायजा बुखारी। हमारे आज के मेहमान हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के प्रेसिडेंट काशिफ अनवर साहब। और ब्रेक पे जाने से पहले हम उनके साथ जो मुल्क की इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, पाकिस्तान की मईशत की जो सूरत हाल है, उस पर बात कर रहे थे और उनके पास बहुत सारी सजेशंस हैं, काश के हमारे हुक्मरानों को अकल आ जाए। अच्छा सर, आपके पास क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेस क्लास, ट्रेडर्स वगैरह आते हैं, यकीनन आप लोग मीटिंग्स करते होंगे और आप समझते हैं कि वैसे तो आपने खासी सजेशन दे दी, लेकिन जब आप लोग मीटिंग्स करते हैं तो आप लोगों की मीटिंग्स का क्या एजेंडा होता है? आप लोग क्या सोचते हैं कि आप लोग हुकूमत को कैसे गाइड कर सकते हैं और अकल और दानिश का जो रास्ता है वो आप लोग कैसे दिखा सकते हैं? अच्छा, मैं वैसे ये भी बात करूं कि सरप्राइजिंगली और हमारी खुशकिस्मती है कि इस वक्त जितने भी गवर्नमेंट्स, फिर गवर्नमेंट्स कहूँगा, क्योंकि कोई एक तो है नहीं ना, दे आर वेरी कोऑपरेटिव। यस, दे आर वेरी, देखें जो चीज़ अच्छी है उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। वो हमसे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो पंजाब के हैं, चाहे वो फेडरेशन के हैं, वो हमसे पूछते हैं आप क्या चाहते हैं, हम उन्हें सजेशंस भी देते हैं। और सजेशंस हम अपने पहले हमें पता होता है कि अल्टीमेटली के कौन से डिपार्टमेंट के लोग आ रहे हैं या प्रॉब्लम्स भी हमारे तक पहुंच रही होती हैं। हम उनसे, अपने मेंबर्स से भी उनकी प्रपोजल्स और उनके प्रॉब्लम्स का पूछ लेते हैं। फिर जब हम बात करते हैं तो वो तमाम चीज़ें हम डिस्कस कर देते हैं और हम कुछ सेक्टर्स की मीटिंग्स भी डिपार्टमेंट्स के साथ करा देते हैं। जैसे मिसाल दूँ, परसों DC साहिबा आई हुई थी हमारे लाहौर चैम्बर में, तो जिन सेक्टर्स को प्रॉब्लम थी मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की कि आप इन सेक्टर्स से मीटिंग कर लें। उन्होंने कहा आप भिजवा दें। तो मेरा काम तो कनेक्ट कराना है ना, तो अगर उनकी रसाई लाहौर चैम्बर के थ्रू होती है तो अल्टीमेटली डिपार्टमेंट्स भी हैं वो बेहतर तरीके से फैसिलिटेट करते हैं। मैं बिल्कुल अपने तमाम डिपार्टमेंट्स की तारीफ़ करना चाहूँगा, मिनिस्ट्रीज़ की तारीफ़ करना चाहूँगा कि हम जो भी प्रपोज़ करते हैं या हम जिसके लिए भी उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इनसे मीटिंग कर लें, वो मीटिंग करते भी हैं और उनके प्रॉब्लम्स को भी रिजॉल्व करते हैं। अच्छा सर, जब से ये हुकूमत आई है तो कौन सी वाली? सर जो इस वक्त है तो सर आप क्या समझते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन सी इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा और कौन सी इंडस्ट्री को फ़ायदा पहुंचा? देखिए, इस हुकूमत का कसूर नहीं है। देखें जी, इसका कसूर नहीं है। हमें इस बात को समझना होगा कि कोविड था, कोविड के बाद फ्लड आ गया, फ्लड के बाद
फ्लड और कोविड के बीच में आपके इंटरनेशनली आपकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी इंटरनेशनल तमाम कमोडिटीज़ की, तो ये उनके साइड इफ़ेक्ट्स आगे आ रहे हैं और ये अभी रहेंगे। कोई भी हुकूमत होती तो अब अगर देखें अभी इस वक्त आपके अमेरिका इंग्लैंड जैसे ममालिक में भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गई है, प्राइसेस बढ़ गई हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा, ये पूरी दुनिया का मसला है, क्योंकि वो इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं और वो जब तक ये एक सर्कल पूरा नहीं होगा तब तक ये बेहतर नहीं होगा। इंडस्ट्री इस वक्त देखें, तमाम इंडस्ट्री इस वक्त इसलिए मुश्किल में है क्योंकि हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ गई है, आपकी बिजली बढ़ गई है, हमारा मेजर इंग्रेडिएंट तो बिजली है, गैस है, वो बढ़ गई है। जब वो बढ़ जाएगा, पेट्रोल बढ़ गया है, इंटरनेशनल मार्केट में पाकिस्तान को इस वक्त डबल हिट इसलिए पड़ रही है कि हमारी एक तो पिछली प्राइसेस के रॉ मटेरियल्स आ रहे थे और दूसरा हमारी डिवेल्यूएशन हो गई। अब इंटरनेशनली हमारी अगर फ्यूल की प्राइसेस 125 से नीचे $85 पे भी आ गई हैं तो हमने तो कीमतें बढ़ा दी। हमारी कीमतें इसलिए बढ़ गई, फिर वही बात कि जहां हमने 150 पे कन्वर्ट करना था अब हम 275 पे कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इस वजह से फिर आप अगर आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो 17% हो गया है, आपको बैंक से 21-22% से ज़्यादा मिलेगा ही कोई नहीं, मार्कअप पे नहीं मिलेगा। आपकी अब जैसे महंगाई बढ़ी है तो आपका इंटरेस्ट रेट और बढ़ जाएगा, तो जब इंटरेस्ट रेट और बढ़ेगा तो आपकी महंगाई और बढ़ जाएगी। तो बात ये है, इंशाल्लाह हम इस वक्त से निकल जाएंगे, लेकिन फिर वही बात है कि हमें ट्रैक पे आना होगा। और ट्रैक पे ये मैं बार बार अब एक बात हर एक को कह रहा हूँ, हर चैनल पे कह रहा हूँ, हमने ट्रैक पे नहीं आना, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ट्रैक पे आना है, इन्हें ट्रैक पे आने की ज़रूरत है। हमारा मुल्क तब तक नहीं बचेगा और हिस्ट्री लिखेगी कि बिकॉज ऑफ दीज पॉलिटिकल पार्टीज़ हमारे मुल्क का नुकसान हो। क्योंकि सर जो इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल है, मेरा ख्याल है इतनी बुरी तो कभी भी नहीं थी। देखें इतने बुरे हालात, और इन लोगों को एक पेज पे आना चाहिए, अपनी लड़ाइयाँ भूलनी चाहिए, आवाम का सोचना चाहिए। इस वक्त पाकिस्तानियों का सोचना चाहिए, पाकिस्तान की इकॉनमी का सोचना चाहिए। आप जौन सी मर्जी गवर्नमेंट आ जाए, लेकिन देखें जब तक हमारे मुल्क के अंदर इंडस्ट्री नहीं लगेगी, जब तक हमारे मुल्क के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होएगी, नौकरियां नहीं मिलेंगी। अगर अब क्या हो रहा है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, लोग अपनी इंडस्ट्रियां बंद कर रहे हैं। अच्छा सर, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप बताएं कि ऐसी कौन सी पॉलिसीज़ हमें बनानी चाहिए जिससे आवाम को फौरी तौर पे वक्ती ही रिलीफ हो, लेकिन हम वो दे सकें, तो वो क्या पॉलिसीज़? हम नहीं दे सकते, वेरी फ्रेंकली। जब तक सर ये तो आप आवाम को और ज़्यादा डिसअपॉइंट करेंगे। जब तक पॉलिटिकल पार्टीज एक पेज के ऊपर नहीं बैठेंगी तब तक हम कोई सहूलत आवाम को नहीं दे सकते। मेरा आज भी यही बयान है, मेरा कल भी यही बयान था और मेरा कल भी यही बयान होगा, जब तक के चार्टर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन नहीं होगा। ये ज़ाती लड़ाइयों से निकलकर पाकिस्तान की लड़ाई नहीं लड़ेंगे। हमें उनके लिए अपने ताल्लुकात को ख़त्म नहीं करना चाहिए जिनके ताल्लुकात, जिन्होंने आपको सारी ज़िंदगी मिलना भी नहीं है। हाँ जी, हम उनके लिए अपने ताल्लुकात, अपने रिश्तों, अपनी भाई बंदी को ख़त्म कर देते हैं। ऐसी सूरत-ए-हाल भी पहली दफ़ा हुई है पाकिस्तान में, दोस्तियों को ख़त्म कर देते हैं। तो देखें, जब हम अपने आप को करेक्ट करेंगे ना तो इन सबको समझ आ जाएगी कि ये मुल्क जो है हमारी वजह से आप लोग हैं और आप लोगों को अब मुल्क का सोचना होगा, हमारा सोचना होगा। अच्छा सर, हमने बहुत बात कर ली कि ये जो तमाम सियासी पार्टीज़ हैं इनको एक पेज पे आना चाहिए, क्या किरदार अदा करना चाहिए, आवाम का कोई नहीं सोच रहा। लेकिन सर डॉलर की भी बात कर ली, महंगाई की भी बात कर ली, हर चीज़ का बेड़ा गर्क हुआ पाकिस्तान में इस वक्त। लेकिन सर अगर प्रैक्टिकली आप लोगों से पूछा जाए कि आप लोगों का क्या अमली तौर पर किरदार है या क्या करें जिससे आवाम को थोड़ा फ़ायदा हो? लेकिन क्या आपने इससे पहले किसी प्रेसिडेंट को ये कहते सुना कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक पेज के ऊपर आना चाहिए? नहीं सुना। हमें इनको एक पेज पे लाना है। देखिए मेरा काम ये है, जो मेरी डोमेन है, मैं पाकिस्तान का बजट तो नहीं बना सकता, लेकिन मैं लाहौर के अपने मेंबर्स के लिए सहूलियात ज़रूर पैदा कर सकता हूँ। और मैं अपने प्लेटफॉर्म से ये कहता हूँ कि मैं सिर्फ़ उन लोगों का प्रेसिडेंट नहीं हूँ जो मेरे मेंबर्स हैं, मैं तमाम लाहौराइट्स का प्रेसिडेंट हूँ। मेरे पास कोई भी आ जाए। और एक और बात, अपनी ज़ाती हैसियत में मुझे मिलने के लिए आपको टाइम की ज़रूरत नहीं है, मुझे मिलने के लिए आपको अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है। जब मैं इफ़ यू आर अ रिटेलर, यू आर अ मैन्युफैक्चरर, यू आर अ बिजनेसमैन, यू कैन वॉक इन माई रूम। आपको दरवाज़ा नॉक करने की भी ज़रूरत नहीं है। जब मैं चैम्बर में बैठा हूँ तो मेरा टाइम आपका है।
اچھا سر، ایک تو ہے مہنگائی، وہ تو ہم انٹرنیشنلی دیکھ رہے ہیں اور پاکستان میں بھی ہے. ایک سر ہوتی ہے وہ جو خود ساختہ مہنگائی ہوتی ہے، جو بہت سارے لوگوں نے کر دیتی، جو پرائسز حکومت کی طرف سے ہوتی ہیں وہ اس سے زیادہ کر دیتے ہیں. تو سر اس طرح کے جو ٹریڈرز ہوتے ہیں یا جنہوں نے جمع کر کے ذخیرہ اندوز ہوتے ہیں، سر ان لوگوں کے خلاف بھی آپ لوگ کچھ کرتے ہیں؟ میں صرف یہ کہوں گا، ہم اللہ کو تو مانتے ہیں، اس کی نہیں مانتے. ہمیں اس کی ماننی ہے، اور ہم یہ بھول گئے ہیں کہ سر ہمیں ایسے لوگوں کو کیسے منانا ہے؟ اللہ ہی منا سکتا ہے، میں نہیں منا سکتا. اس کی وجہ ہے نا، ہم اپنے معاشرے سے، اپنی تہذیب سے، اپنے مذہب سے بہت دور ہو گئے ہیں. ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا بھول گئے ہیں. ہمیں یہ یاد کرنا ہوگا کہ بہت مشکل امتحان ہے. یہ تو بھی صرف ٹریلر چل رہا ہے. جب امتحان شروع ہوگا اور پکچر چلے گی، وہ ہم سے نہیں افورڈیبل نہیں ہوگی. تو ہمیں اس پکچر کا ضرور سوچنا ہے. میں صرف یہی کہوں گا کہ اللہ کی ماننا شروع کر دیں، تھوڑا سا مذہب کے قریب ہو جائیں، تھوڑا سا اپنی تہذیب کے قریب ہو جائیں. ہم نے کیا کیا ہے؟ اب پیرنٹس کو بچوں کو دینے کو ٹائم نہیں ہے. ہم پیرنٹس بچوں کو ٹائم نہیں دیتے. ہم دنیا کے پیچھے پڑ گئے ہیں. دین کے پیچھے بھی تھوڑا سا پڑ جائیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. اور کاش یہ بات سمجھ آ جائے. ابھی تو کیونکہ جتنی مہنگائی اور سب جو رمضان آنے والے ہیں نا، تو اس میں تو انہوں نے ہر چیز کی پرائس اور زیادہ ڈبل کر دینی ہے. اچھا سر، یہ جو ہمارے ڈالر کے ریزروز کم ہو رہے ہیں، اس کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، ڈالر کے ریزروز آپ کے 3 طریقے سے بڑھتے ہیں. یا تو آپ کی ایکسپورٹس بڑھیں گی، یا پاکستانی ایکسپیٹریٹس آپ کو پیسے بھیجیں گے، یا آپ کے ایف ڈی آئی آئے گا. اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ جتنے ایسے پاکستانی جن کے پاس انڈکلیئرڈ فارن ریزروز یہاں پر پڑے ہیں، وہ اسٹیٹ کو دے دیں. تو بات یہ ہے کہ ایکسپورٹس ہماری وہ تو نہیں دینے والے. نہیں، اگر اسٹیٹ اپنی پالیسی کو بہتر کرتی ہے، آئی ایم ایف کو کنونس کر لیتی ہے، تو میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ 10 سے 12 بلین ڈالرز اسٹیٹ کو مل جائیں گے ڈکلیریشن کے زمرے میں. ایکسپورٹس ہماری نہیں بڑھ سکتی. ایکسپورٹس ہماری، لوگ مجھے اس بات کا تنقید بھی کرتے ہیں کہ میں ڈائریکٹ یہ کہہ دیتا ہوں کہ ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھ سکتی. ہماری امپورٹس کم ہو سکتی ہیں. دیکھیں، ہماری امپورٹس کم ہو سکتی ہیں لیکن ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھ سکتی، کیونکہ ہم امپورٹ بیسڈ کنٹری ہیں. یا ہمیں اپنی بہت زیادہ یہاں پر انڈسٹری لگانی ہوگی، ہمیں اپنے حالات کو ٹھیک کرنا ہوگا. ایکسپیٹریٹس پاکستانی پیسہ بھیج رہے ہیں، لیکن پھر انہیں ہمارے اوپر اعتماد نہیں ہے کہ ہم اس پیسے کو کہاں خرچ کرتے ہیں. ہمیں اپنی شاہ خرچیوں کو بند کرنا ہوگا. جب تک ہم دیکھیں، ایمرجنسی ہے نا. اگر ہماری عوام کے لیے مشکلات بڑھا دی گئی ہیں، ٹیکسز کو بڑھا دیا گیا ہے، تو کیا ہم یہ لیسکو، فیسکو، سوئی گیس کے جو فری یونٹس دیتے ہیں ایمرجنسی میں بند نہیں کر سکتے؟ کیا ہم جو 2200 لوگ ہیں ان کے پرکس کو بند نہیں کر سکتے؟ کیا نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی کے لوگوں کی تنخواہیں بند نہیں ہو سکتی؟ ایمرجنسی ہے نا. اگر ایمرجنسی ہے، ساری جو پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ ہیں نا، وہ میرا خیال ہے آپ ان کے نشانے پہ آنے والے ہیں. نہیں دیکھیں، میں نشانے پہ نہیں الحمدللہ آنے والا. میں تو یہ چاہ رہا ہوں کہ میری باتیں سن کر وہ ایک پیج پہ آ جائیں. خدارہ ایک پیج پہ آ جائیں. یہ تو ہم سب کی دعا ہے، لیکن تو میرا کام ہے اذان کو دینا. اور اگر اپنے ملک کے لیے مجھے اگر پھر جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ میں ایک اچھا سیاستدان نہیں بن سکتا، کیونکہ میں سچ بول جاتا ہوں، حق کی آواز اٹھا جاتا ہوں. سر ہمیں اچھی اور سچی سیاستدانی کی ضرورت ہے، ہم آپ کو موٹیویٹ کر رہے ہیں. اچھا سر، آخری سوال یہ کہ ایز پریزیڈنٹ LCCI آپ نے کیا کیا ریفارمز کی ہیں اور کن کن چیلنجز کا سامنا ہے آپ کو؟ دیکھیں، ایز اے پریزیڈنٹ LCCI مجھے اپنے چیمبر کے لوگوں کی ہی مخالفت کا، سب سے پہلے تو مجھے انہی سے مخالفت کا سامنا ہے. اور لیکن جو چیلنجز ہیں وہ بالکل ساتھ ساتھ ہیں. لیکن مجھے اللہ تعالیٰ پہ بہت اعتقاد ہے، مجھے یقین ہے کہ اگر اس نے مجھے اس کرسی پہ بٹھایا ہے تو وہ مجھ سے کچھ کروانا چاہتا ہے. تو انشاءاللہ وہ مجھ سے جو کروانا چاہتا ہے وہ کروا لے گا. اور میں نے بھی انشاءاللہ وہ اس کو کرنے سے باز نہیں آنا. تو انشاءاللہ جب میرا ٹینیور ختم ہوگا تو مجھے یہ رنج نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بادشاہت دی تھی تو میں نے اپنے انسٹیٹیوٹ کے لیے یہ نہیں کیا. میں اپنے انسٹیٹیوٹ کے لیے، اور میں صرف ایک بات کہتا ہوں، ہمیں سسٹم کو اپنے مرضی کے مطابق نہیں چلانا چاہیے، ہمیں سسٹم میں چلنا چاہیے. تو میرا ایک ہی موٹو ہے کہ میں لاہور چیمبر میں ایک ایسا سسٹم بنانا چاہ رہا ہوں کہ کسی کے آنے یا جانے سے سسٹم کو فرق نہ پڑے، سب اس سسٹم کے اندر موو کریں، سب اکاؤنٹیبل ہوں. بیکاز میں نے پہلے دن ہی آ کر
اپنے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پیش کر دیا تھا. آئی ایم اکاؤنٹیبل ٹو ایوری ون. کیونکہ میں لاہور چیمبر میں بسکٹ بھی اپنے پیسوں کا کھاتا ہوں. میں لاہور چیمبر میں جو لاہور چیمبر کے چیکس سائن کرتا ہوں وہ بھی اپنے پیسوں کے پین سے سائن کرتا ہوں. میں لاہور چیمبر کا پین استعمال کرنے کا بھی روادار نہیں ہوں. تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہمت طاقت دے اور مجھے اس ملک کے لیے لاہور چیمبر کے لیے کچھ کرنے کی توفیق دے. الہی آمین. اور سر ہماری دعا آپ کے ساتھ ہے. بہت شکریہ ویورز, آپ سب دیکھنے والوں کو شکریہ. امید کرتی ہوں آپ کو آج کا پروگرام اچھا لگا ہوگا. مجھے دیجیے اجازت اگلے پروگرام تک کے لیے. تب تک اپنا اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.